میرا امتحان قریب آ رہا تھا اور داؤ جی سخت ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے میرے ہر فارغ وقت پر کوئی نہ کوئی کام پھیلا دیا تھا۔ ایک مضمون سے عہدہ برا ہوتا تو دوسرے کی کتابیں نکال کر سر پر سوار ہو جاتے، پانی پینے اٹھتا تو سایہ کی طرح ساتھ ساتھ چلے آتے اور نہیں تو تاریخ کے سن ہی پوچھتے جاتے۔ شام کے وقت اسکول پہنچنے کا انہوں نے وتیرہ بنا لیا تھا۔ ایک دن میں اسکول کے بڑے دروازے سے نکلنے کی بجائے بورڈنگ کی راہ پر کھسک لیا تو انہوں نے جماعت کے کمرے کے سامنے آ کر بیٹھنا شروع کر دیا۔ میں چڑچڑا اور ضدی ہونے کے علاوہ بد زبان بھی ہو گیا تھا۔ داؤ جی کے بچے گویا میرا تکیہ کلام بن گیا تھا، اور کبھی کبھی جب ان کی یا ان کے سوالات کی سختی بڑھ جاتی تو میں انہیں کتے کہنے سے بھی نہ چوکتا۔ ناراض ہو جاتے تو بس اس قدر کہتے، دیکھ لے ڈومنی تو کیسے باتیں کرتا ہے، تیری بیوی بیاہ کر لاؤں گا تو پہلے اسے یہ بتاؤں گا کہ جانے پدر یہ تیرے باپ کا کتا کہتا تھا۔ میری گالیوں کے بدلے وہ مجھے ڈومنی کہا کرتے۔ اگر انہیں زیادہ دکھ ہوتا تو منہ چڑی ڈومنی کہتے، اس سے زیادہ نہ انہیں غصہ آتا تھا نہ دکھ ہوتا تھا۔ میرے اصلی نام سے انہوں نے کبھی نہ پکارا۔ میرے بڑے بھائی کا ذکر آتا تو بیٹا آفتاب، برخودار آفتاب کہہ کر انہیں یاد کرتے، لیکن میرے ہر روز نئے نئے نام رکھتے تھے، جن میں گولو انہیں بہت مرغوب تھا، تنبورا دوسرے درجہ پر مسٹر ہونک اور خفش اسکوائر ان سب کے بعد آتے، اور ڈومنی صرف غصہ کی حالت میں۔ کبھی کبھی میں ان کو بہت دکھ کرتا، وہ اپنی چٹائی پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، مجھے الجبرے کا ایک سوال دے رکھا ہے اور میں سارے جہاں کی ابجد کو ضرب دے دے کر تنگ آ چکا ہوں، تو میں کاپیوں اور کتابوں کے ڈھیر کو پاؤں سے پرے دھکیل کر اونچے اونچے گانے گانے لگتا۔ تیرے سامنے بیٹھ کے رونا تے دکھ تینوں نہیں دسنا۔ داؤ جی حیرانی سے میری طرف دیکھتے تو میں تالیاں بجانے لگتا اور قوالی شروع کر دیتا، نہیں دسنا تے دکھ تینوں نہیں دسنا، تینوں دسنا 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 تینوں تینوں تینوں، سارے گاما رونا سارے گاما رونا رونا، دکھ تینوں نہیں دسنا۔ وہ اینک کے اوپر سے مسکراتے، میرے پاس آ کر کاپی اٹھاتے، صفحہ نکالتے اور تالیوں کے درمیان اپنا بڑا سا ہاتھ کھڑا کر دیتے۔ سن بیٹا، وہ بڑی محبت سے کہتے، یہ کوئی مشکل سوال ہے۔ جو ہی وہ سوال سمجھانے کے لیے ہاتھ نیچے کرتے میں پھر تالیاں بجانے لگتا۔ دیکھ پھر میں تیرا داؤں نہیں ہوں کیا؟ وہ بڑے مان سے پوچھتے۔ نہیں، میں منہ پھاڑ کر کہتا۔ تو اور کون ہے؟ وہ مایوس ہو جاتے۔ وہ سچی سرکار، میں انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف شرارت سے کہتا، وہ سچی سرکار، وہ سب کا پالنے والا، بول بکرے سب کا والی کون؟ وہ میرے پاس سے اٹھ کر جانے لگتے تو میں ان کی کمر پر ہاتھ ڈال دیتا۔ داؤ جی خفا ہو گئے کیا؟ وہ مسکراتے، چھوٹ تنبورے، چھوڑ بیٹا، میں تو پانی پینے جا رہا تھا، مجھے پانی تو پیانے دو۔ میں جھوٹ موٹ برا مان جاتا۔ لو جی، جب مجھے سوال سمجھنا ہوا داؤ جی کو پانی یاد آ گیا۔ وہ آرام سے بیٹھ جاتے اور کاپی کھول کر کہتے، اخفش اسکوائر، جب تجھے 4x کا مربع نظر آ رہا تھا تو نے تیسرا فارمولا کیوں نہ لگایا؟ اگر ایسا نہ بھی کرتا تو اس کے بعد پتہ نہیں داؤ جی کتنے دن پانی نہ پیتے۔ فروری کے دوسرے ہفتہ کی بات ہے۔ امتحان میں کل 1.5 مہینہ رہ گیا تھا اور مجھ پر آنے والے خطرناک وقت کا خوف بھوت بن کر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے خود اپنی پڑھائی پہلے سے تیز کر دی تھی اور کافی سنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن جیومیٹری کے مسائل میری سمجھ میں نہ آتے تھے۔ داؤ جی نے بڑی کوشش کی لیکن بات نہ بنی۔ آخر ایک دن انہوں نے کہا، کل 52 پروپوزیشنیں ہیں، زبانی یاد کر لے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ میں نے انہیں رٹنے میں مصروف ہو گیا، لیکن جو پروپوزیشن رات کو یاد کرتا صبح بھول جاتی۔ میں دل برداشتہ ہو کر ہمت چھوڑ بیٹھا تھا۔ ایک رات داؤ جی مجھ سے جیومیٹری کی شکلیں بنوا کر اور مشقیں سن کر اٹھے تو وہ بھی کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ میں بار بار اٹکا تھا اور انہیں بہت کوفت ہوئی تھی۔ مجھے سونے کی تاکید کر کے وہ کمرے میں چلے گئے تو میں کاپی پینسل لے کر پھر بیٹھ گیا اور رات کے 1:30 بجے تک لکھ لکھ کر رٹا لگاتا رہا، مگر جب کتاب بند کر کے لکھنے لگتا چند فکروں کے بعد اٹک جاتا۔ مجھے داؤ جی کا مایوس چہرہ یاد کر کے اور اپنی حالت کا اندازہ کر کے رونا آ گیا۔
میں باہر صحن میں آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ کر سچ مچ رونے لگا۔ گھٹنوں پر سر رکھے رو رہا تھا اور سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے کوئی 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو میں نے داؤ جی کی عزت بچانے کے لیے یہی ترکیب سوچی کہ ڈیوڑی کے دروازہ کھول کر چپکے سے نکل جاؤں، پھر واپس نہ آؤں۔ جب یہ فیصلہ کر چکا اور عملی قدم آگے بڑھانے کے لیے سر اوپر اٹھایا تو داؤ جی کمبل اوڑے میرے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور سسکیوں کا لامتناہی سلسلہ صحن میں پھیل گیا۔ داؤ جی نے میرا سر چوم کر کہا، لے بھائی تمبورے، میں تو یوں نہ سمجھتا تھا، تو بہت ہی کم ہمت نکلا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کمبل میں لپیٹ لیا اور بیٹھک میں لے آئے۔ بستر میں بٹھا کر انہوں نے میرے چاروں طرف رضائی لپیٹی اور خود پاؤں اوپر کر کے کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، اقلیدس چیز ہی ایسی ہے تو اس کے ہاتھوں یوں نالا ہے، میں اس سے اور طرح تنگ ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا کے پاس جبر و مقابلہ اور اقلیدس کی جس قدر کتابیں تھیں انہیں میں اچھی طرح پڑھ کر اپنی کاپیوں پر اتار چکا تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے الجھن ہوتی۔ میں نے یہ جانا کہ ریاضی کا ماہر ہو گیا ہوں، لیکن ایک رات میں اپنی کھاٹ پر پڑا مستاوی الساکلین کے ایک مسئلہ پر غور کر رہا تھا کہ بات الجھ گئی۔ میں نے دیا جلا کر شکل بنائی اور اس پر غور کرنے لگا۔ جبر و مقابلہ کی رو سے اس کا جواب ٹھیک آتا تھا، لیکن علم ہندسہ سے پایا ثبوت کو نہ پہنچتا تھا۔ میں ساری رات کاغذ سیاہ کرتا رہا لیکن تیری طرح رویا نہیں۔ علل صبح میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے دست مبارک سے کاغذ پر شکل کھینچ کر سمجھانا شروع کر دیا، لیکن جہاں مجھے الجھن ہوئی تھی وہیں حضرت مولانا کی تبا رسا کو بھی کوفت ہوئی۔ فرمانے لگے، چنت رام، اب ہم تم کو نہیں پڑھا سکتے۔ جب استاد اور شاگرد کا علم ایک سا ہو جائے تو شاگرد کو کسی اور معلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں نے جرت کر کے کہہ دیا، حضور، اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اسے کفر کے مترادف سمجھتا، لیکن آپ کا ہر حرف اور ہر شوشہ میرے لیے حکم ربانی سے کم نہیں، اس لیے خاموش ہوں۔ بھلا آقا غزنوی کے سامنے ایاز کی کیا مجال، لیکن حضور مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ فرمانے لگے، تم بے حد جذباتی آدمی ہو، بات تو سن لی ہوتی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ارشاد۔ فرمایا، دلی میں حکیم ناصر علی سیستانی علم ہندسہ کے بڑے ماہر ہیں، اگر تم کو اس کا ایسا ہی شوق ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ اور اکتساب علم کرو، ہم ان کے نام رکا لکھ دیں گے۔ میں نے رضامندی ظاہر کی تو فرمایا، اپنی والدہ سے پوچھ لینا، اگر وہ رضامند ہوں تو ہمارے پاس آنا۔ والدہ مرحومہ سے پوچھا، ان سے اپنی مرضی کے مطابق جواب پانا انہونی بات تھی، چنانچہ میں نے ان سے نہیں پوچھا۔ حضور پوچھتے تو میں دروغ بیانی سے کام لیتا کہ گھر کی لپائی تپائی کر رہا ہوں، جب فارغ ہوگا تو والدہ سے عرض کروں گا۔ چند ایام بڑے اضطرار کی حالت میں گزرے۔ میں دن رات اس شکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا مگر صحیح جواب برآمد نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے طبیعت میں اور انتشار پیدا ہوا۔ میں دلی جانا چاہتا تھا لیکن حضور سے اجازت مل سکتی تھی نہ رکا، اور والدہ کی رضامندی کے بغیر اجازت دینے والے نہ تھے، اور والدہ اس بڑھاپا میں کیسے آمادہ ہو سکتی تھی۔ ایک رات جب سارا گاؤں سو رہا تھا اور میں تیری طرح پریشان تھا تو میں نے اپنی والدہ کی پٹاری سے اس کی کل پونجی 2 روپے چرائے اور نصف اس کے لیے چھوڑ کر گاؤں سے نکل گیا۔ خدا مجھے معاف کرے اور میرے دونوں بزرگوں کی روحوں کو مجھ پر مہربان رکھے۔ واقعی میں نے بڑا گناہ کیا اور اب تک میرا سر ان دونوں کرم فرماؤں کے سامنے ندامت سے جھکا رہے گا۔ گاؤں سے نکل کر میں حضور کی حویلی کے پیچھے ان کی مسند کے پاس پہنچا جہاں بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے۔ گھٹنوں کے بل ہو کر میں نے زمین کو بوسا دیا اور دل میں کہا، بدقسمت ہوں، بے اجازت جا رہا ہوں، لیکن آپ کی دعاؤں کا عمر بھر محتاج رہوں گا۔ میرا قصور معاف نہ کیا تو آ کے قدموں میں جان دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر اٹھا اور لاٹھی کندھے پر رکھ کر میں وہاں سے چل دی۔ سن رہا ہے؟ داؤ جی نے میری طرف غور سے دیکھ کر پوچھا۔ رضائی کے بیچ خار پشت بنے میں نے آنکھیں جھپکائیں اور ہولے سے کہا، جی۔ داؤ جی نے پھر کہنا شروع کیا، قدرت نے میری کمال مدد کی۔ ان دنوں جاکھل جنید سرسا حصار والی پٹری بن رہی تھی، یہی راستہ سیدھا دلی کو جاتا اور یہی مزدوری ملتی تھی۔
ایک دن میں مزدوری کرتا اور دن دن چلتا، اس طرح تائید غیبی کے سہارے 16 دن میں دلی پہنچ گیا۔ منزل مقصود تو ہاتھ آ گئی تھی، لیکن گوہر مقصود کا سراغ نہ ملتا تھا۔ جس کسی سے پوچھتا حضرت حکیم ناصر علی سیستانی کا دولت خانہ کیا ہے، نفی میں جواب ملتا۔ 2 دن ان کی تلاش جاری رہی، لیکن پتہ نہ پا سکا۔ قسمت یاور تھی، صحت اچھی تھی، انگریزوں کے لیے نئی کوٹریاں بن رہی تھی، وہاں کام پر جانے لگا۔ شام کو فارغ ہو کر حکیم صاحب کا پتہ معلوم کرتا اور رات کے وقت ایک دھرم شالہ میں کھیس پہن کر گہری نیند سو جاتا۔ مثل مشہور ہے، جویندہ یا بندہ۔ آخر ایک دن مجھے حکیم صاحب کی جائے رہائش معلوم ہو گئی۔ وہ پتھر پھوڑوں کے محلہ کے ایک تیر و تاریک گلی میں رہتے تھے۔ شام کے وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں فروکش تھے اور چند دوستوں سے اونچے اونچے گفتگو ہو رہی تھی۔ میں جوتے اتار کر دہلیز کے اندر کھڑا ہو گیا۔ ایک صاحب نے پوچھا کون ہے؟ میں نے سلام کر کہا حکیم صاحب سے ملنا ہے۔ حکیم صاحب دوستوں کے حلقہ میں سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان کی پشت میری طرف تھی۔ اسی طرح بیٹھے بولے اس میں گرامی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا پنجاب سے آیا ہوں، اور میں بات پوری بھی نہ کر پایا تھا، زور سے بولے او ہو چنتو رام ہو۔ میں کچھ جواب نہ دے سکا۔ فرمانے لگے مجھے اسماعیل کا خط ملا ہے، لکھتا ہے شاید چنت رام تمہارے پاس آئے، ہمیں بتائے بغیر گھر سے فرار ہو گیا ہے، اس کی مدد کرنا۔ میں اسی طرح خاموش کھڑا رہا تو پاٹدار آواز میں بولے میاں اندر آ جاؤ، کیا چپ کا روزہ رکھا ہے؟ میں ذرا آگے بڑھا تو میری طرف نہ دیکھا، ویسے ہی عروس نو کی طرح بیٹھے رہے۔ پھر قدرے تحکمانہ انداز میں کہا برخودار بیٹھ جاؤ۔ میں وہیں بیٹھ گیا تو اپنے دوستوں سے فرمایا بھائی ذرا ٹھہرو، مجھے اس سے 2 ہاتھ کر لینے دو۔ پھر حکم ہوا بتاؤ ہنسا کا کون سا مسئلہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا تو انہوں نے اسی طرح کندھوں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے اور آہستہ آہستہ کرتا یوں اوپر کھینچ لیا کہ ان کی کمر برہنہ ہو گئی۔ پھر فرمایا بناؤ اپنی انگلی سے میری کمر پر ایک مستاوی الساکین۔ مجھ پر سکتہ کا عالم طاری تھا، نہ آگے بڑھنے کی ہمت تھی نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ ایک لمحہ کے بعد بولے میاں جلدی کرو، میں نابینا ہوں، کاغذ قلم کچھ نہیں سمجھتا۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور ان کی چوڑی چکلی کمر پر ہانپتی ہوئی انگلیوں سے مستاوی الساکین بنانے لگا۔ جب وہ غیر مرئی شکل بن چکی تو بولے اب اس نقطہ سین سے خط بے جیم پر عمود گراؤ۔ ایک تو میں گھبرایا ہوا تھا، دوسرے وہاں کچھ آتا نہ تھا۔ یوں ہی اٹکل سے میں نے ایک مقام پر انگلی رکھ کر عمود گرانا چاہا تو تیزی سے بولے کیا کرتے ہو، یہ نقطہ ہے کیا؟ پھر خود ہی بولے آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے۔ وہ بول رہے تھے اور میں مبہوت بیٹھا تھا، یوں لگ رہا تھا ابھی ان کے آخری جملے کے ساتھ نور کی لکیر مستاوی الساکین سے بن کر ان کی کمر پر ابھر آئے گی۔ پھر داؤ جی دلی کے دنوں میں ڈوب گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے لیکن مجھے دیکھ نہیں رہے تھے۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا پھر کیا ہوا داؤ جی؟ انہوں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا رات بہت گزر چکی ہے، اب تو سو جا، پھر بتاؤں گا۔